بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس ایم افضل آپ کی خدمت میں حاضر حق مورننگ کے ساتھ۔ آج بات کریں گے اپنا مال الٹ جانا۔ آپ لوگ سوچیں گے کہ اپنا مال کیسے الٹ سکتا ہے۔ ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اپنے ایسٹس کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و قربا جو عزیز رشتہ دار، ان سب کو دیکھیے، اس کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، اپنا مال الٹ جانا۔ اب ایک ہوتا ہے سیدھا ہو جانا اور ایک ہوتا ہے الٹ ہو جانا۔ اپنا مال انسان کا کب اور کس لمحے الٹنا شروع ہوتا ہے؟ اس میں کچھ ریسرچ کی گئی ہے جو کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچائیں، اور ہو سکتا ہے کہ جتنا مال آپ کا الٹ ہو چکا ہے وہ شاید دوبارہ آپ اپنے اس پیٹرن پر لا سکیں، دوبارہ شاید اپنے اس رستے پر لا سکیں جس پر پہلے اس کا ایک معیار یا پہلے اس کا ایک سٹیٹس یا پہلے اس کی ایک ورتھ تھی۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ جب رب کی ذات انسان کی جھولیاں بھر رہی ہوتی ہے، جب انسان کو عطا کر رہی ہوتی ہے، جب انسان کو نواز رہی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر عائد کر دی جاتی ہیں۔ لیکن انسان اتنا محو، اتنا مگن ہو جاتا ہے اس مال کو اکٹھا کرنے میں، اس رحمت کو سمیٹنے میں، اس فضل کو سیف کرنے میں، اس کرم کو کہیں نہ کہیں چھپانے میں یا کہیں نہ کہیں لگانے میں، کہ وہ ان ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے جو رب نے اس مال کے ساتھ عائد کی ہوتی ہیں۔ وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ کمی کوتاہیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا مال جو ہے وہ الٹ ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اپنا مال الٹ ہو جانا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے انسان کے اندر جب اس کو اس چیز کا گمان ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی دولت، یہ اتنی شہرت، یہ اتنی اولاد، یہ اتنے مال، یہ اتنا اسباب، یہ میرا ہے۔ یہ اس کی پہلی غلطی ہے مال الٹ ہو جانے کی، جس کو وجہ کہا جاتا ہے۔ اور جس دن انسان اپنے دل دماغ کے اندر سے یہ گمان ختم کر لے گا، یہ مان ختم کر لے گا کہ میرا کچھ نہیں ہے، سب کا سب میرے اللہ کا ہے، تو اس وقت وہ مال اس کا نہیں رہے گا، وہ رب کا رہے گا۔ اور جب مال رب کا رہے گا تو اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ سے لے کر کسی اور کو دے دے، یا آپ ہی کے مال کے اندر اس کے اندر وسعت جو ہے وہ بڑھا دے۔ یہاں سے انسان کا جو مال کا الٹ ہو جانا ہے، یہ رستہ ایک بند ہو جاتا ہے۔ اور جو افراد بتدریج کمی کی طرف جاتے ہیں، مال کا الٹ ہو جانا، مال کا کم ہو جانا، مال کا ختم ہو جانا، ان کو اپنی زندگی کے اندر ایک احتساب کرنا ہوگا کہ کس کس فیکٹر میں، کن کن حالاتوں میں، کن کن وجہوں سے یہ مال کا الٹ ہو جانا ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ کئی فیکٹرز ایسے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم درگزر کرتے ہیں۔ کہیں گاڑی لے کر جا رہے ہیں تو گاڑی کے اندر کام نکل آیا ہے، کہیں گھر کا فریزر جو ہے وہ اس کا کمپریسر ہی اڑ جاتا ہے، کہیں جناب شارٹ سرکٹ ہونے سے کوئی 10-20-30 ہزار کی وائرنگ ہی ساری کی ساری نہیں۔ یہ سب نقصانات مال کے الٹ جانے کا اشارہ رب کی ذات کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ کچھ آپ سے کچھ غلطی، کچھ مسٹیک ہو پا رہی ہے۔ اور جب انسان اس کے ازالے کی طرف جاتا ہے، پھر وہ جو مال کا الٹ ہو جانا ہے وہ واپس اپنی جگہ پر سٹیپ بائی سٹیپ وقت کے ساتھ ساتھ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جتنا انسان ان چیزوں کو ہٹاتا جائے گا اپنی زندگی سے اور فوکس کرتا جائے گا، اور اپنا بیلنس جس کو آپ کہتے ہیں بینک بیلنس، ایسٹس کے میرے پاس 1912 میں یہ تھا، میرے پاس 1924 میں یہ ہے، اور اب میرے پاس 2011 میں یہ ہے، میں تو بہت مضبوط اور بڑی پسلی والا بن گیا ہوں۔ یہ بھی افراد ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر رب اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے دیا ہے، مال میرا ہے، اور یہ ان کو گمان ہونا شروع ہو گیا، چلو جی یہاں سے پھر وہ کھیل کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر جو مال ہے تم لوگوں کو جو دیا ہوا ہے وہ الٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اے کی جگہ سی آنا شروع ہو جاتا ہے، سی کی جگہ ڈی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جاتے لینے کچھ اور ہیں اور لے کر کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر بندے کی مت ماری جاتی ہے۔ 50 بندوں کی رائے سے وہ کسی چیز کو شروع کرتا ہے، اور جب اینڈ ہوتا ہے تو پلے اس کے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ یہاں پر مال کا الٹ ہو جانا اب اس فیز اس کا شروع ہو چکا ہے جس میں اس نے احتیاط نہیں کی کہ کہاں پر کیا کیا چیزیں وہ لائف کے اندر
کم کرتا گیا جبکہ ذمہ داری میرے رب نے اس کے ساتھ لگا دی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی، کہ رب کی ذات نے اگر دیکھیں، پہلے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رب نے دیا کیا کیا ہے، رکھیں گے بات کو جاری۔ کالر ہے، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ رانا ذوالفقار علی صاحب۔ جی رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل اللہ کا شکر ہے جی، دعائیں آپ کی۔ حکم کریں سر۔ تک صبح نماز فجر سے یہی آ گیا ہے جی پڑھتے ہوئے، حضرت نے بھی یہی کہا۔ جی اچھا۔ تو دولت ہے نا جی، دولت اس پہ پہلے تو مان ہونا ہی نہیں چاہیے جی یہ بگانی ہے جی اولاد بھی بگانی ہے، سب کچھ بگانا ہے جی سر۔ رشتہ تو ایک اسی سے ہے نا جی۔ جی تو اللہ پاک نے جب کہا کہ میں نے ایک رائی کے برابر جو ہے نا وہ نہیں دیا، جی قرآن کھول لیں، کتاب کھول لیں، جیسے کل آپ کہہ رہے تھے، ہاں جی تو اس میں اللہ پاک نے یہ کہا کہ میں نے ایک رائی نہیں ابھی تک دیا۔ ٹھیک۔ تو اس میں ہم خان صاحب بھی بن گئے، ہاں جی اس میں ہم کھوسا صاحب بھی بن گئے، اس میں ہم سب کچھ بن گئے۔ جی تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو میرا خیال افضل صاحب بندے کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے۔ بے شک جی۔ گاڑی آپ کی ہے جی سر۔ تو فرضی طور پہ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یار گاڑی افضل صاحب کی ہے جی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، جی۔ تو اگر میں دعا کروں ایک ضرورت کے تحت یہ گاڑی میرے ساتھ گئے، جی اگر اس پہ جھنڈا لگا کے چلوں گا تو پھر وہ اوپر والا رشتہ ختم ہو گیا، اسی طرح جی۔ کیونکہ گاڑی غلط استعمال ہونا شروع ہو جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر نیت سے آپ استعمال کریں گے کہ یہ دولت یا یہ مال جو ہے نا اللہ نے مجھے دیا ہے سہولت کے لیے، جی تو وہ ثواب میں آ گیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے جی۔ اگر 4 کمانڈو لے لیے، گاڑی لے لی، فرضی گن مین لے لیے جی سر۔ اور دکھانا یہ شروع کر دیا، میرا تو خیال ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو دکھاتے ہیں، ہمیں کیا دکھانا ہوگا؟ جی بالکل اسی طرح جی۔ وہ تو بیچارہ اپنی ہر بندہ آج کل روزی میں لگا ہوا ہے، سر تو اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں کہ دیکھ یار یہ بندہ جو ہے جی اس کی شاہ رگ میں بیٹھا ہوں ایک امانت کے طور پہ، ہاں جی تو یہ دولت جو ہے اس پہ مان کر رہا ہے، وہ دولت ہے اس نے کسی کو ٹکنے نہیں دیا۔ بڑے بڑے جو رئیس تھے وہ خالی ہاتھ چلے گئے۔ دیکھیں جی سب سے بڑی مثال تو قارون کی ہے حج قارون کی، جی۔ اس نے بھی کہا تھا کہ جنازہ اٹھاتے وقت میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا۔ جی وہ سکندر تھا جی۔ ہاں جی 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 کہ وہ دنیا دیکھ لے ہاں جی کہ جناب آج میں بھی خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جی بالکل اسی طرح جی۔ عرض کرنے کا معاملہ یہ ہے سر اپنے آپ سے مل کے سر کہ ہمیں جی فائد شعاری استعمال کرنی چاہیے۔ جی تو اگر اس دولت کو صحیح استعمال نہیں کریں گے اولاد نافرمان ہوگی، جی اللہ نہ کرے بیٹیاں غلط راستے پہ چلی جاتی، جی سر تو بندہ سوچتا ہے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے نا جی، جی انسان کے بھی 12 بجتے ہیں، 10 بجے 11 بجے رات سوتے وقت ہی، اسی طرح جی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 12 بجے ہی تو انسان 12 بجاتا ہے، جی سر اسی وقت بچ جاتے ہیں، پھر سوچتا ہے سارا ایک ریموٹ کنٹرول ہے نا جی، جی وہ بندے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ یار آج میں نے یہ کیا سر اور دوپہر کو یہ کیا، جی عصر کو میں نے یہ کیا، سمجھتا پھر نہیں جی سر کہ مجھے میرا ایک کمپیوٹر جو گھوم رہا ہے، جی بالکل تو صحیح کل کی یاد ہے نا جی، جی جی وہ میرا گھوم رہا، ساری کتاب میرے سامنے ہے، جی میں اگر یہی سوچ لوں یار کہ یہ دولت جو ہے یا یہ سرمایہ جو ہے، جی میں روڈ پہ ایک نلکا لگوا دوں، چلو جی کوئی پانی پیے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ بے شک ہوگی جی۔ کوئی غریب آدمی ہے اس کے اگر کوئی تھوڑا سا، میرے پاس 10 کروڑ کا بیلنس ہے تو میں اگر اس میں 10 لاکھ لگا لوں جی سر تو میرا خیال اس میں فرق نہیں پڑتا، جی اسی طرح جی اس میں پتہ نہیں 10,000 خاندان جو ہے نا جی جی وہ کفالت کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ بے شک جی بے شک۔ وہ بندہ تھا نا جی کہنے لگا کہ مجھے 2 روٹیاں ہی دے دے، موسیٰ علیہ السلام 2 روٹیاں ہی میرے ہاتھ میں ہے، تو چلو اللہ کو 2 روٹیاں ہی دے دے، جی تو اللہ پاک نے کہا چل موسیٰ میں اس کو 2 روٹیاں ہی دے دیتا ہوں، جی اس بار میں نہیں دوں گا۔ بالکل صحیح۔ اس نے 2 روٹیاں لی تھی، ہاں جی ایک خود استعمال کی، ایک کے 4 حصے کیے، اب دنیا کو دے دی، ٹھیک ہو گیا جی 4 روٹیاں ہو گئی، 8 ہو گئی، 16 ہو گئی، جی ادھر درشن ورشن ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام گزرے، اللہ پاک اس کو تو دی تو 2 تھی، جی ہاں تو اللہ پاک نے کہا یار اس نے مجھے قرض ہی کر لیا، بالکل ٹھیک۔
کیونکہ اس نے میری راہ میں دینا شروع کر دیا. میں کہتا ہوں جو میری راہ میں 1 دے میں 70 دیتا ہوں. جی اسی طرح جی کچھ. ہاں اب جل تھل جو ہو گئی ہے سر یہ اس نے آپ کی ہے خود. بالکل ٹھیک. میری طرف سے یہ فارغ تھا. جی ہاں. اب اس میری طرف بھیجتا تھا, میں اس کی طرف بھیجتا تھا. جب یہ میری طرف بھیجتا تھا تو میں دنیا کے معاملات میں جب یہ اس نے خواہش پری کی ہے جی سر تو یار میں بھی مجبور ہو گیا, کیونکہ جب کسی کا سوائے اسنا پہ آ کے جب کوئی بھلا کرتا ہے نا جی 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 میں اب اس کی بات پہ خوش ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. آپ سے مل کے ساری جو بہن بھائی ان سے ریکویسٹ یہی کرتا ہوں سر. اپنے اندر صرف یہ ولولہ رکھیں جی کہ اوپر رب ذوالجلال والاکرام موجود ہے, بے شک, اس کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے راہ مشل بن کے آئے. جی ہاں صرف ان کی ہی باتوں پہ ہم غور کر لیں. اسی طرح جی کہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر مہر کی رقم ہم امت کو دیا ہے جی تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مل جل کے اس دولت کو بجائے کنڈلیاں بنا کے روپڑیاں بنا کے رکھنے کے جی اس کو باہر نکالیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر ہم ہی درست ہوگا تو الحمدللہ کوئی وجہ نہیں ہے افضل صاحب کے خوشحالی نہ ہو, انشاءاللہ تعالی سے اللہ اکبر کا نعرہ نہ ہو, انشاءاللہ تعالی. تو ہم ہی امت مسلمہ جو ہے نا جی سر وہ زندہ ہے, خوشحال رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, تو بات کر رہے تھے اب کہ اپنے مال کا الٹ ہو جانا. اچھا پہلے دیکھیں اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ رب نے کیا کیا مال دیا ہوا ہے. جب اس کی کاؤنٹنگ میں رہیں گے نا, مال کے کاؤنٹنگ پر, تو وہاں اگر تھوڑی سی ہیومینٹی انسانیت ہوئی آپ کے اندر تو آپ دل سے بولیں گے اے میرے پروردگار بس میری اتنی اوقات نہیں ہے, میں اس قابل نہیں ہوں. اب میں آپ کو گنتی کرواتا ہوں جو رب نے آپ کو مال دیا, آنکھیں دی, بولنے کے لیے زبان دی, چلنے کے لیے پاؤں دیے, کھانے کے لیے ہاتھ دیے, فہم دیا, ایک اچھی باڈی سے نوازا. ٹھیک ہے, یہ رب کا مال ہے جو رب نے آپ کو عطا کیا. اس کے بعد رب نے اولاد سے نوازا. ان سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں, اور رحمت سے بھی نوازا اور نعمت سے بھی نوازا. بیٹی بھی رب نے دی اور بیٹا بھی رب نے دی ہے. ان سے پوچھیں جن کے ہاں بیٹا ہے تو بیٹی نہیں ہے, جن کے ہاں بیٹی ہے تو بیٹا نہیں ہے, ان سے پوچھیں. پھر کہیں جا کر شاید تسلی ہو آپ کو. جب تسلی ہو تو اس کے بعد جو اس نے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کچھ اسباب دیے, سروائیونگ منی جس کو کہتے ہیں, اس کو اپنی دیکھیں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کر سکوں, لیکن ایک جگہ میں نے کہیں سنا تھا, ایک آتھر تھا, وہ کہتا تھا کہ میرے پاس 400 روٹیوں کی گنجائش ہے اور میری نیڈ 200 روٹیوں کی یا 2 روٹیوں کی یا 3 روٹیوں کی ہے, تو کیوں نہ میں اس کو تقسیم کر دوں